سب سے پہلے ہمایوں محمد صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آج پنجاب اسمبلی کے اندر انتخاب تھا وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے، لیکن آپ کی جماعت جو کہ سنی اتحاد کونسل کے اراکین بنتے ہیں اب تو، لیکن انہوں نے بائیکاٹ کر دیا اس اجلاس کا۔ بہتر نہ ہوتا کہ آپ لوگ اسمبلی ہال کے اندر ہی موجود ہوتے اور فائٹ کرتے، جتنا بھی ووٹ ملتا کم از کم آپ کی وہاں پہ پریزنس تو موجود ہوتی پنجاب اسمبلی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس طرح منصور صاحب، جو میری اطلاعات ہیں، سب سے پہلے تو یہ جو ابھی سارا کچھ ہو رہا ہے یہ 9 فروری کے الیکشنز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ 9 فروری کو جو لوگ جیتے تھے، جتنے جیتے تھے یا جو بھی کہہ لیں آپ، ان کی یہ اسمبلی تھی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہے کہ میں ہر ایک کی کیا کہہ سکتے ہیں چیف منسٹر ہوں گی، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ ان لوگوں کو پکڑا نہ جاتا، ان 5-6 سال شاید اس سے فرق نہ پڑتا، لیکن ایک جسچر بتاتے کہ آپ لوگوں نے پولیس کو کہا ہوا ہے کہ ان ایم پی ایز کو نہیں پکڑنا، اور وہ اسمبلی تک پہنچ جاتے ہیں۔ منصور صاحب، میں بات بتا دیتا ہوں، جو قومی اسمبلی کے اوپر کانسٹیٹیوشن لاگو ہوتا ہے نا، وہی پروونشل اسمبلیز پہ بھی لاگو ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پروونشل اسمبلی کے لیے الگ کانسٹیٹیوشن ہے، قومی اسمبلی کے لیے الگ کانسٹیٹیوشن ہے۔ تو جب آپ اس پہ بات کریں گے تو میں وہی کانسٹیٹیوشن دونوں کے اوپر لاگو کرواتے ہوئے آپ کو بات بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے سر؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں آتا ہوں اس کے اوپر۔ میں خرم صاحب، یہ جو اعتراض ہے، مریم صاحبہ ایک جگہ یہ کہنی ہے کہ میں نے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہے، لیکن ساتھ آپ تب لے کے چلیں گے جب آپ ان کو ہالز کے اندر آنے دیں گے، ان کی گرفتاریاں بند ہوں گی۔ اعتراض پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا، مطلب اچھا سین نہیں لگ رہا تھا کہ اپوزیشن ہی اس انتخاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ کوشش کی جانی چاہیے تھی کہ نون لیگ ان لوگوں کو منا کے ہال کے اندر لے کر آتی، تاکہ پورا جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے اس کے جتنے چیکس ہیں وہ کم از کم کمپلیٹ ہو جاتے۔ بہت شکریہ منظور صاحب۔ میں چونکہ آج صبح جلد سے آخر تک پنجاب اسمبلی میں موجود تھا، اور جو کاروائی ہوئی ہے وہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ جی، پہلے تو یہ ہے کہ اپوزیشن کی ایک بہت بڑی تعداد، مجھے اندازہ نہیں، میں نے گنے نہیں، بہت بڑی تعداد اس وقت ایوان کے اندر آئی جب تلاوت ہو رہی تھی، یعنی جو اجلاس تھا وہ شروع ہونے کا تھا، اور وہ موجود رہے۔ اور انہوں نے پھر جیسے ہی تلاوت ختم ہوئی، انہوں نے اسپیکر صاحب سے جو نو منتخب ہیں ان سے ایک کوشش کی کہ جی ہمیں بات کرنے دی جائے۔ اب اسپیکر صاحب نے، اور درست طور پہ میں سینیٹر صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، انہوں نے آئین کا حوالہ دیا۔ آئین یہ کہتا ہے کہ جس دن چیف منسٹر کا انتخاب ہونا ہے اس دن کوئی گفتگو نہیں ہوگی جب تک یہ انتخاب عمل میں نہیں آ جاتا، وداؤٹ ڈسکشن جو ہے وہ آئین ہی کہتا ہے۔ تو لہٰذا یہ بات اسپیکر صاحب نے انہیں پڑھ کر سنائی، پورا آرٹیکل پڑھ کر سنایا۔ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم بات کرنے کی اجازت ضرور دیں گے، ایک دفعہ یہ جو آئینی کام ہے چیف منسٹر کا انتخاب یہ ہو جائے۔ اس پر انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور جو کہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے، ایک نہیں 8 اراکین اسمبلی جو حکومتی بینچوں کے تھے، صرف مسلم لیگ نون کے نہیں، مسلم لیگ کاف کے، پیپلز پارٹی کے اور دوسری جماعتوں کے، ان کو 2 دفعہ بھجوایا گیا ان کو منانے کے لیے۔ دوسری دفعہ کے منانے پر ان کے کچھ جو سنی اتحاد کونسل کے اراکین تھے وہ اندر بھی آئے، لیکن جب وہ اندر آ کر کارروائی دوبارہ شروع آنی اس کا آغاز ہوا تو ان کو ان کے جو کچھ لوگ لابی میں تھے انہوں نے آ کر ان کو بھی بلا لیا اور وہ چلے گئے۔ کسی وقت بھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ کوئی ایوان کے دروازے کسی پر بند کیے ہوں، لیکن یہ بھی آئینی ضرورت ہے کہ جب ایک دفعہ گھنٹیاں بجا دی گئی ہیں پھر انتخاب کے وقت دروازے لاک کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر اسمبلی کا دستور ہے، قومی اسمبلی کا بھی۔ تو لہذا جب گھنٹیاں وہ بج گئیں اور وہ لوگ اندر نہیں آئے تو تبھی پھر جو آئین کہتا ہے کہ دروازے لاک کر کے وہ انتخاب کروایا گیا، اور اس وقت ان کا کوئی رکن، ہمیں دکھ ہے کہ وہ موجود نہیں تھے۔ اگر وہ صبح کے وقت جس طرح آئے تھے ایک بہت بڑی تعداد میں، پھر انہیں وہ موجود ہوتے بہتر ہوتا، اور وہ اگر موجود ہوتے تو پھر مریم نواز صاحبہ کے بعد ان کے لیڈر کو بھی موقع ملتا اپنی بات کرنے کا، جو انہوں نے خود بائیکاٹ کر کے گوایا ہے۔ تو لہٰذا آج کہیں بھی ہمیں یہ محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، کسی کو روکا جا رہا ہے۔ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے باہر کسی کو روکا گیا ہے،
اس کے بارے میں ہمیں شواہد موجود نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے مقررہ وقت پر ایوان کے اندر آئی، انہوں نے حصہ لینے کی کوشش کی، انہیں یہی کہا گیا کہ جی آئین تبھی آپ کو بات کرنے کی اجازت دے گا جب آپ یہ جو انتخاب کا عمل ہے مکمل ہو جائے گا، لیکن انہوں نے خود بارہا ایک سے زائد دفعہ ان کو کوشش کی گئی ان کو منانے کی، اس کے باوجود وہ نہیں آئے، اور پھر انتخاب کا عمل ہوا، مریم نواز صاحبہ نے 220 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کنڈی صاحب تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا۔ کنڈی صاحب، پنجاب کے اندر جو ہے وہ اب اسمبلی نے اپنی مطلب کاروائی کا آغاز کر دیا ہے، وی ہیو اے چیف منسٹر، ہمارے پاس اسپیکر بھی ہیں، ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا، مجھے بلاول صاحب کی ایک اسپیچ یاد آ رہی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اب پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ بڑی مطلب سیپریٹ ہے پورے ملک سے، اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ڈیو سپیس ملنی چاہیے وہ ہمیں نہیں مل رہی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو مزید کچھ بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ کو بینگ اے چیف منسٹر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں بالکل اس میں بہتری کی ضرورت ہے، لیکن کیوں سپیس نہیں مل رہی ہے یہ بھی بڑا کوشچن ہے۔ کس چیز کی وہ سپیس مانگ رہے تھے، کس وجہ سے مانگ رہے تھے، پھر انہیں واک آؤٹ کیا، پورا ایک سینیریو آپ نے دیکھا جو آج ہوا۔ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ اپوزیشن بھی ایک امپورٹنٹ رول پارلیمنٹ کے اندر پلے کرتا ہے، چاہے وہ صوبائی اسمبلی ہو، قومی اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، لیکن آج سوال یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اس میں سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسپیکر صاحب کو کتنے ووٹ ملے اور سی ایم صاحبہ کو کتنے ووٹ ملے۔ آج ان کو یہ خطرہ بھی تھا اپوزیشن کو کہ شاید ہماری ڈیفیکشن اس سے زیادہ ہو جائے، 5 ووٹوں سے زیادہ ہو جائے، کیونکہ آپ 224 تھے یا 25 تھے، اگر میں اس پہ بولوں گا، 224 تھے، 224 اور 220، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 220 ہی لے پڑے کہ وہ جو 4 لوگ تھے وہ واک آؤٹ اپنے ساتھ واک آؤٹ کر کے لے گئے تھے۔ تو یہ بھی خطرہ تھا کہ شاید ڈیفیکشن 2-4 ووٹ زیادہ ہو جائیں یا کوئی اور بھی ایسا چیز ہو جائے، یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کو واک آؤٹ کر کے باہر بیٹھنا، ان کو چاہیے تھے کہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہوتی، اپوزیشن وہاں پر موجود ہوتی، ان کے جو کینڈیڈیٹ اسپیکر کے وہ بھی اپنی اسپیچ کرتے۔ کنڈی صاحب، ایک اور ایشو بھی تو ہے نا، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کو بھی تبدیل کرنا پڑ گیا، کیونکہ میاں اسلم اقبال کے بارے میں اب تک کلیئر نہیں ہے، وہ اسمبلی ہال تک اب تک پہنچ ہی نہیں سکے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر اپوزیشن کے ساتھ کس طرح کام کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں، حکومت نے تو، یا ہم سیاسی جماعتوں نے نہیں کہا تھا ان کو کہ آپ 9 مئی کے واقعات کریں، ہم نے کہا تھا ان کو، یا ان کی جو کرتوت تھے ہم نے کہا تھا کہ آپ اس کرتوت کریں۔ ٹھیک، یہ چیز ایسے نہیں ہے، اگر باقی موجود تھے اور یہ موجود نہیں تھے تو فرق تھا نا، یہ تو نہیں تھا کہ باقی اگر آپ کہیں کہ جی صرف ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا اور ان کو نہیں آنے دیا تھا، ایسے نہیں ہے، ان کے پہلے عمل نامہ اور کرتوت تو دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد پھر آپ بولیں کہ جی میں کہتا ہوں غلط ہوگا میں بھی، لیکن اس وقت جب تک جو بھی ان کو، اب انہوں نے پشاور جا کے اپنی بیل کرائی، جو بھی کرائی، ٹھیک ہے، اگر عدالتیں ان کو کہتی ہیں کہ آپ 9 مئی میں ملوث نہیں تھے، 9 مئی کا ایک بیانیہ تھا، 9 مئی اگر وہ ملوث نہیں تھے یا باقی چیزوں میں ملوث نہیں، تو آ کر وہ بالکل آ سکتے ہیں۔ اگر آج ان کو موقع نہیں ملا، اگر ان کو موقع ملتا ہے، ان کے پاس میجورٹی آتی ہے، عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ جائیں، یہ تو ایک جمہوری پروسیس ہے نا، جس میں آپ پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کی تحریک بھی لے کے آ سکتے ہیں، باقی چیزیں بھی لے سکتے ہیں، اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں، اور حکومت پہ اس سے زیادہ ذمہ داری پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو حکومت ہے اس کو بھی اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے ان کے اوپر بھی زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس کو ساتھ لے کر چلے، یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن صرف تنقید برائے تنقید کرے گی اور تنقید برائے اصلاح نہیں کرے گی تو پھر یہ بڑی انفارچونیٹ بات ہوگی۔